کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، جو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور یہ خوش نصیبی بن چاہے بن مانگے ہمیں ملی۔ جب بھی کوئی دنیا میں نو مولود آتا ہے تو اس آنے والے سے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس قبیلے میں پیدا ہونا چاہتے ہو، کس گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہو، کس قوم میں پیدا ہونا چاہتے ہو، کس وطن میں پیدا ہونا چاہتے ہو، کبھی نہیں پوچھا جاتا۔ کوئی جو بھی دنیا میں آیا اللہ کی مرضی ہے اس کو جس گھر میں چاہے پیدا کرے، جس وطن میں چاہے پیدا کرے، جس علاقے میں چاہے پیدا کرے، جس مذہب میں چاہے پیدا کرے، یہ خالص اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہم ہر لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اہل اسلام کے ہاں۔ جو بچے غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں نا، ان پہ پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ کا وبال آتا ہے، ان کے ماں باپ کے مذہب کا وبال آتا ہے، اور اس وبال کی وجہ سے وہ اسی مذہب میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہندو کا بچہ ہندو ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نو مولود کہتے ہیں نیا پیدا ہونے والا، آپ فرماتے ہیں کوئی بھی نو مولود نیا پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پہ، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ ہیں، وہ چاہیں تو اسے عیسائی بنا دیں، چاہے تو اسے ہندو بنا دیں، چاہے اسے سکھ بنا دے، چاہے اسے کمیونسٹ بنا دے، وہ تربیت ماں باپ کرتے ہیں نا، اور وہ جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان پہ وبال بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا توجہ کیجئے کہ ہم سارے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ایسا یہاں پہ بیٹھا ہو جس کے ماں باپ مسلمان نہ ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے، ہمیں بن مانگے یہ نعمت ملی ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مذہب سے جب وہ نو مسلم کہتے ہیں نیا مسلمان، کوئی بھی جب نیا مسلمان ہوتا ہے دین اسلام سے متاثر ہو کے، اس کی تعلیمات کو پڑھ کے، قرآن و حدیث کو پڑھ کے، پرکھ کے، جانچ کے جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ بڑا پکا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ کے دیکھ کے اس نے اس نعمت کو پایا۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم اگرچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مگر ہمیں اس کی قدر بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں قدر سکھائی گئی۔ تو یہ بڑی قدر کی بات ہے، اور الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کے امتی ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، نماز پڑھائی، اور جو ماں باپ نہیں پڑھاتے ان کو پڑھانی چاہیے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ یہ ماں باپ کے اوپر بڑی اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اور اگر کسی ماں باپ نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو قیامت کے دن اس کی اسے پوچھ ہوگی۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے بیٹا دیا تھا، تو نے اسے توحید بتائی، تو نے اسے رسالت کے انوار سکھائے بتائے، تو نے اسے قرآن پڑھایا، تو نے میری عبادت کی اسے دعوت دی، تو نے اسے ذکر کی طرف مائل کیا، تو نے اسے جو میرے احکام تھے وہ بتائے،
تو دوستو ہم تب بتائیں گے جب خود جانیں گے۔ تو دیکھیے اس میں بھلا پھر ہمارا ہی ہو جانا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے پہلے خود سیکھیں، پڑھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، مشائخ کے پاس بیٹھیں۔ مشائخ کے پاس صرف دعا کے لیے نہ جایا کرو، دعا بھی کروانی چاہیے، کوئی ایسی حرج نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، مگر علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے دین سکھانا، اور ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے جایا کرو، ان سے جا کے دین سیکھا کرو، اللہ کے ولیوں سے دین سیکھا کرو، ان کی قربت میں بیٹھا کرو، دین کو سیکھنے کا اپنے اندر شوق پیدا کرو۔ دین سیکھو گے، آگے اولاد کو سکھاؤ گے، خود اچھے مسلمان بنو گے، آگے اولاد کو بھی اچھا مسلمان بناؤ گے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بن مانگے یہ نعمت مل گئی، قدر ہم نے چاہے نہیں کی، نعمت مل گئی، قدر کرنی چاہیے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ علماء نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تخلیق میں اول ہیں، اللہ خالق ہے، اور یہ میرے کریم آقا نے خود ارشاد بھی فرمایا، حدیث پاک بھی ہے، اور اس پہ قرآن بھی شاہد ہے، قرآن کی گواہی بھی موجود ہے کہ اللہ نے جب اشیاء کو بنانے کا ارادہ کیا، کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، زمین و آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، تو دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ چرند و پرند، یہ انسان، فرشتے، جن، یہ ساری مخلوقات اس لیے بنائی کہ یہ میرے محبوب کی عظمت کو دیکھیں کہ جس ہستی کو میں نے محبوب بنایا ہے، بنایا خود ہے، تخلیق اسے میں نے کیا ہے، مگر عظمت اور شان کے اعتبار سے پوری کائنات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ بنا۔ اس پہ حدیث پاک ہے، حدیث سنیں کہ رسول اللہ کی عظمت دکھانے کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اور علماء نے اس پہ آگے یہ بھی بات کی کہ قیامت کا جو دن ہے نا، بڑا سخت دن ہے، قرآن پاک میں اس کے تذکرہ کثرت سے موجود ہے، 50,000 سال کا دن ہے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ علماء نے قرآن و حدیث سے بیان کیا کہ قیامت کا دن بھی رسول اللہ کی عظمت دکھانے کے لیے اللہ نے قائم فرمایا۔ اب پہلی حدیث سنیں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے،